ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کل بھی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور ترجمہ اور اس کی تفسیرات ذکر کی گئی۔ آج پھر آیت کریمہ وہی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس میں ایک بہت اہم بات، اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے کون سا آدمی افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو فرائض اور واجبات کے بعد دین کی افہام و تفہیم میں، تعلیم و تعلم میں لگ جاتا ہے، اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری فضیلت ادنا آدمی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور افضلیت سے کون ناواقف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے،
علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کی قدر کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ساتھ شریک ہو تو اس سے تمہارے دو فائدے ہوں گے، ہم خرما و ہم ثواب، سب ساتھ ساتھ رہے گا، علم دین بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا موقع بھی رہے گا۔ لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، آپ کے ساتھ سفر کرو، آپ کے ساتھ رہ کر کے علم دین حاصل کرو، پھر جب واپس آؤ تو اپنی قوم میں جاؤ اور پھر قوم کے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرو۔ ایک ہے دین کی سوجھ بوجھ، آج اصطلاح ہے فقہ کی، کہ فقہ کہتے ہیں مسئلے مسائل سے واقفیت اور مسئلے مسائل کو جاننا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی، فقہ کہتے ہیں دین کی ضروری باتوں کو سیکھنا، دین کی ضروری باتوں کی سمجھ پیدا کرنا، انسان کو جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات سے واقف ہونا اور ان کی سوجھ بوجھ کا ہونا، تو دین کی ضروری باتوں کو سمجھنے کا نام فقہ۔ لیکن آج کے اصطلاح میں فقہ دوسری اصطلاح دوسرے معنی میں استعمال ہوتی، لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ علم دین کا اتنا علم حاصل کرنا، دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے اس کی زندگی صحیح طریقے سے گزر جائے، اور اپنی عاقبت درست کر لے۔ اگر اتنی بھی دین کا علم نہیں ہے تو اس نے ایک جرم کیا ہے، یعنی اتنا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ پورے مسائل کا سیکھنا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار، ان کے اقوال، پھر معیاری اور غیر معیاری کی پہچان، پھر معتبر اور نامعتبر کا امتیاز، اور تمام لغات اور اصطلاحات کا علم، یہ سب ہر شخص پر ضروری نہیں، البتہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ کے درجے میں۔ علم دین کا پورا علم دین سیکھنا، کما حقہ حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس فرض کفایہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فریق میں سے ایک جمع، ہر فریق میں سے کچھ لوگ، ہر فرقے میں سے کچھ افراد ہوں، ہر قوم میں سے کچھ لوگ ہوں، کیونکہ قوم کا فرد اپنی قوم کو جو سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے وہ دوسری قوم کا فرد نہیں سمجھا سکتا۔ حق تعالی شانہ نے جتنے انبیاء علیہ والسلام مبعوث فرمائے، سب انبیاء انہی قوم میں سے رہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف کون آئے؟ ان کے بھائی ہود آئے، انہی کی قوم میں سے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے،
حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم میں سے، جس قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجا اسی قوم میں سے بھیجا، وہ قوم کے مزاج کو سمجھتا ہے اور قوم کے حوال سے واقف ہے، وہ جو بات سمجھا سکتا ہے ان کی مزاج کے مطابق وہ دوسرا فرد آ کر کے نہیں سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہر فرقے میں ایک شاندار ماہر دین کا ہونا چاہیے جو اپنی قوم کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے، ان کے اندر دینی شعور پیدا کر سکے، دینی بیداری لا سکے۔ یہ ہر فرقے کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ کام بخوبی اسی وقت انجام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم میں لوٹ کے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گیا، آپ کی معیت میں رہا، وہاں بہت کچھ سیکھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علوم کا سر چشمہ ہے، آپ سے سب سیکھ کر کے آیا ہے۔ اب آیا اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کو لوگوں کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، ہر فرقے میں سے ہونا چاہیے، کچھ افراد ہوں، ایک طائفہ ہو، ایک جماعت ہو جو علم دین حاصل کرے پھر اپنی قوم کو سمجھائے۔ جب وہ خود ہی قوم میں سب برابر ہوں گے، کسی میں دین و شعور نہیں ہوگا، کسی میں دینی بیداری نہیں ہوگی، کسی میں علم نہیں ہوگا، واقفیت نہیں ہوگی، تو کیا سمجھائے گا؟ وہ کیا سمجھائے گا؟ اپنی قوم کو کہاں عروج تک لے جا سکے گا؟ کیسے اپنی قوم کو بلندی تک پہنچائے گا؟ کیسے وہ قوم ترقی کرے گی؟ کیسے آگے بڑھے گی؟ آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، علم، سوجھ بوجھ، شعور اور بیداری، اور دینی شعور اور دینی بیداری، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کثرت سے فضائل ارشاد فرمائے۔ علم حاصل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے، اگرچہ اس وقت اس پر عمل نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا سیکھنا اور اس کا جاننا ان اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے جو نفلی اعمال وہ انجام دے گا۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ دوسری بات جو آیت کریمہ سے سمجھ آئی وہ یہ کہ ہمارا سسٹم کیا ہو، تعلیمی نصاب کیا ہو، نصاب تعلیم کن بنیادوں پر استوار کیا جائے، بنیادی باتیں اس میں کیا کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے اہم چیزیں آیت کریمہ سے سمجھ آئیں۔ دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں جس سے وہ اس دنیا میں امن و سکون اور آخرت کی عافیت حاصل کر سکے، کتنی چیزیں ضروری ہیں، لہذا اسی سے اپنا نصاب مرتب کیا جائے۔ مثلا عقائد درست ہوں گے تو ایمان ٹھیک رہے گا، اور ایمان پر جو ادبار آنے والے ہیں ان کو دفاع کر سکے۔ اگر اسے عقائد کا علم نہیں ہے، عقائد کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے ایمان کا جز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کرے گا؟ جب اسے عقائد کا ہی پتہ نہیں تو وہ اپنے عقائد کے ذریعے سے اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کر سکے گا؟ اس لیے پہلے اسے عقائد کا علم ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ عقائد کی 3 بڑی بنیادیں، توحید، رسالت، آخرت۔ پھر اس کو اور وسعت دیجیے، اس کو اور بڑھائیے، تو اب رسالت کے بارے میں پوری واقفیت ہو۔ رسالت سے کیا مراد ہے؟
رسول ماننے سے کیا مقصود ہے؟ رسول کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، ساری دنیا کی قومیں کسی نہ کسی پیغمبر، کسی نہ کسی رسول کو مانتی ہیں، تو اس رسالت کے بارے میں پوری واقفیت ہو کہ رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت کا پورا مفہوم کیا ہے، اور عقیدہ رسالت مکمل کب ہوگا، اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات اسے اس بات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ایسا تو چلے گا نہیں کہ بعض کو مان لیتا ہے اور بعض کا انکار کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ عقیدہ رسالت اس کا ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کا عقیدہ رسالت درست نہیں ہے۔ تو یہ واقفیت تو گویا کہ سب سے پہلی بنیاد عقائد ہے۔ تو نصاب کا ایک حصہ ملا کہ عقائد کی بنیاد ہو، بنیادی باتوں سے واقفیت ہو جس سے دین اور ایمان کا تحفظ ہو سکے اور ایمان پر قائم رہا جا سکے۔ پھر اس کے بعد آیا مسئلہ عبادات کا۔ اب عبادات کے پہلو سے واقف ہو، کون کون سی چیزیں امر تعبدی سے جڑی ہوئی ہیں جن کا تعلق حق تعالی شانہ کی عبادت سے ہی منسلک ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے رکوع کی حالت میں چلا جائے، اس کی عزت و احترام اس طرح کرنے لگے، یا اس کی اس طرح بات مانے جیسے وہ یہ کہہ دے کہ جو یہ کہے گا وہی ہم مانیں گے، تو اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے اس نے بندے کی عبادت شروع کر دی، یا اپنے سے کمتر کی عبادت، یا اپنے سے تھوڑا سا اوپر کی عبادت، یا اپنے ہمسر کی عبادت۔ یہ بھی تو عبادت ہے۔ جیسے بہت سے افراد کہ یہ جو اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ فجر کی نماز میں فرض ہوتے نہیں ہیں، بس 2 سنت ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتی۔ دوسرے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا یہ جو کہہ رہا وہی صحیح ہے۔ بس اسے یہ معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہا بس یہی صحیح ہے۔ اب اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ نہیں معلوم، اس سے واقف نہیں ہے، یا واقف ہونے کے باوجود ایسا کرتا ہے، تو کہاں رہی عبادات؟ تو عبادات کے پہلو سے دور چلا گیا۔ عبادات سمجھ میں آ گیا، عبادات کو سمجھ گیا تو معاملات سمجھے، معاملات سمجھے۔ اب معاملات سب سے عام ہیں، لین دین۔ ان احوال و کیفیات میں بھی بہت سے ہمارے وطنی بھائیوں کو یہ یقین ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ ان کے ذہن میں ابھی بھی پرانی والی بات ہے، اور پھر وہ مسلمان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، پھر اسے مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ اب وہ بندہ مسلمانوں کے بارے میں جو خیال کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، اسی بنیاد پہ اس نے اس سے معاملات طے کر لیے، پھر اس نے دھوکہ دیا، اس کا دھوکہ اس پہ کھل گیا۔ تو اس نے کہا یار ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جو کچھ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ یہ مسلمان اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے۔ اس پر تو اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا، اس سے اچھا تو اپنے ہی والے پر اعتماد کرو۔ تو اب یہ صورتحال سامنے ہے، تو وہ شخص دراصل نہ تو اپنے آپ اور نہ ہی اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور انسان آج آپ کے معاملات دیکھتا ہے، جس شخص کو تم دیکھو کہ یہ نیکی کے بلند معیار پر ہے، اس کے جانچنے کے 2 طریقے، ایک اس سے معاملات کرو اور دوسرے اس کے ساتھ سفر کرو۔
چونکہ سفر میں آپادھاپی ہوتی ہے، ہر انسان سفر میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے. ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، ہمارا کام ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا جاؤ. اور سفر میں کتنی دیر کا ساتھ ہوتا ہے؟ اور صاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا مسافر ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرنا اس کے اخلاق کی بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن اگر وہ وہاں بھی ڈھہ گیا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر کسی کو پرکھنا ہے تو یہ دو اہم کام ہیں. معاملہ کیا، پتہ چلا یہ تو پورا نہیں اترا، اعتماد ختم. اس کے ساتھ سفر کیا، سفر کی صعوبتیں اور مصیبتیں آئیں تو اس میں دوسرے کے پیچھے پیچھے خود پیچھے ہٹ گیا. یہ جانچنے کا معیار. اب آپ ہم اپنے معاملات دیکھیں اور اپنے حوالوں کے بیات دیکھیں، پتہ چلے ہم کتنے پکے مسلمان. تو یہ معاملات ہیں. معاشرت کہاں رہ رہا ہے، کیسے رہتا ہے، سلیقہ، تہذیب. اسلام کا ایک اپنی تہذیب ہے. اسلام نے ایک سلیقہ سکھایا ہے، اسلام نے سادگی سکھائی ہے. اس کی اس سادگی اور اس سلیقہ مندی میں جو پیغام پوشیدہ ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اس کی سادگی اس کا پیغام ہے، اس کا سلیقہ، اس کی تہذیب اسلامی تہذیبات ہے. اب آج کل دوسروں کی تہذیبات اور دوسروں کی چیزیں اور دوسروں کی چیزوں کو ہم لا کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب کی بات ہی نہیں ڈالی. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے صدر جمہوریہ ہوئے، ان کی دعوت کی اپنے یہاں اور فرمایا ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم اسلامی تہذیب پیش کریں گے. تو وہ دعوت ہوئی. تو دعوت میں نیچے سفید چاندنی بچھائی گئی اور اس کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا، اور پھر چاروں طرف بیٹھے، دسترخوان بچھا، پھر پلیٹیں لگی، اور بھائی یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اس وقت کے جو صدر جمہوریہ تھے ان کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے وطنی بھائی بھی تھے. سب کو بلائے، آئیے آج اسلامی تہذیب کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی ثقافت ہے. سادگی بھی ہے، سکون و اطمینان بھی ہے. اور سادگی میں جو سکون و اطمینان ہوتا ہے وہ تکلفات میں نہیں ہوتا. آپ کانٹے لاؤ، کٹوری اور پیالے استعمال کرو، کرسی اور میز استعمال کر کے پھر دیکھو، اور پھر اس کے مقابلے میں سادگی پہ آؤ. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہر بندہ محسوس کرے گا. اسلامی تہذیب اپنی ہوتی ہے. فخر الدین نام تھا ان کا، یا کوئی دوسرے رہے ہوں گے. انہوں نے کہا اور اسلامی تہذیب کے مطابق کھاتے. اسلامی کلچر یہ ہے، اسلامی تہذیب یہ ہے. زمین پر بیٹھو، زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا چادر بچھا دی کافی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کھانا کھائیے امن و اطمینان کے ساتھ. اسلامی ثقافت ہے. آج اسلامی ثقافت ختم ہو گئی، اور شادی بیاہوں نے تو سب بیڑے غرق کر دیے. وہاں تو کرسی اور میز بھی ختم. اب تو کھڑے کھڑے کھاؤ جیسے حیوان کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی تو حیوان ہیں، ہم بھی تو حیوان ہی ہیں، وہ بھی حیوان ہیں. ہم میں اور ان میں یکسانیت ہے، اس لیے جیسے وہ کھاتے ہیں ویسے تم کھاؤ، ویسے ہم کھاتے ہیں. آپ جانوروں کو دیکھیں ایسے ہی کھاتے ہیں نا. وہ یہاں منہ مارا، پھر یہاں منہ لگایا. آج ہم لوگ بھی یہاں سے پلیٹ میں سے ایک نوالا لیتے ہیں، پھر یہاں سے لیتے ہیں. یہی تہذیب آج کل چل رہی ہے. اور مسلمانوں میں بھی
حرم میں سب کہیں رائے. اب وہ نہیں رہا، بٹھا کر کے دسترخوان پہ بٹھا کر کے کھلاؤ تاکہ امن و اطمینان کے ساتھ کھائے، کھانا بھی خراب نہ ہو اور امن سے چین کے ساتھ کھا بھی سکے. اب وہ نہیں دوڑ کے کھاؤ، اپنے آپ لے کر کے آؤ، یہاں سے چل کے وہاں جاؤ، پھر وہاں سے ادھر جاؤ، اب چاروں طرف گھومتے رہو. یہ اسلامی تہذیب ہے؟ یہ اسلامی ثقافت ہے؟ یہ اسلامی معاشرت ہے؟ یہ معاشرت اسلامی نہیں، کوئی نہیں سکتا. تو یہ سوجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ ان سب چیزوں سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ بات تو ہم نہیں، سبھی جانتے ہیں کہ جو قومیں اپنا کلچر اور اپنا کردار پیش نہیں کرتی، دوسروں کے کردار کو قبول کرتی، کچھ عرصے کے بعد ان کی تہذیب، ان کی ثقافت ختم ہو کر کے مدغم ہو جاتی. اس ملک میں کتنی قومیں آباد ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ساری قومیں ہیں لیکن وہ سب گڈ مڈ ہو کر کے ایک تہذیب کے سانچے میں ڈل گئی. یہی کوشش ہو رہی ہے. دراصل اسلامی تہذیب کو مٹانے کے لیے باقاعدہ اور بڑی منظم طریقے سے کام کیا جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان سمجھتے جب تک سمجھتے ہیں تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. پھر اس کو درست کرنے کے لیے ایک نسل نہیں، تین نسلیں ناکافی ہو جائیں. ہمیں اپنی معاشرت پیش کرنی ہے، ہمیں اپنا رہن سہن اسلامی تہذیب پیش کرنی ہے. ایک واقعہ یاد کیجیے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر فتح کیا. جب مصر فتح ہو گیا اور سبھی لوگ تہذیب، اب اس میں سے جتنے وہاں کے رہنے والے باشندے تھے اس زمانے میں، اس وقت میں، وہ زیادہ تر کوئی عیسائی، یہودی یا کچھ مشرکین وغیرہ جو رہے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب اکٹھا ہیں. ان سب کے سامنے دعوت اسلامی پیش کر دی. دعوت اسلامی پیش کرنے سے پہلے ان کے سامنے کچھ اسلامی ثقافتیں بھی پیش کرو. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے سب کی دعوت دی. آج سب ایک دسترخوان پہ کھائیں گے اور سارے مسلمانوں سے کہا سب بیچ میں ایک دو مسلمان بیٹھیں گے اور اپنے ان سب بھائیوں کو بٹھائیں گے. دسترخوان لگایا گیا اور عمرو بن العاص نے کہا آج کھانا ایسے کھاؤ جیسے میدان جنگ میں فوجی کھاتے ہیں. دسترخوان لگا اور دسترخوان پہ کھانا لگا دیا گیا. سب مسلمان بیٹھے، وہ سب بیٹھے. وہ سب مصر کا ایک کلچر تھا اس زمانے کا، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت سے وہ سب واقف تھے. تو وہ جب دسترخوان پہ سب کھانے کے لیے بیٹھے تو مسلمانوں نے ایسے کھانا کھایا جیسے فوجی کھانا کھاتے ہیں، جیسے میدان جنگ میں جیسے کھانا کھایا جاتا ہے. فوجی نہیں، جیسے میدان جنگ میں کھانا کھانا ہے. تو ایسے انہوں نے کھانا کھایا تو جلدی سے آ کے بیٹھے، روٹی اٹھائی، ہلکا سا ڈبویا اور بوٹی ایسے پکڑ کے دوچی اور وہ اس کے منہ پہ جا کر کے لگی، اس کے چھینٹے اس کے چہرے پہ، سب کے کپڑے خراب ہو گئے. وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے انسان ہیں، انہیں تہذیب نہیں، انہیں سلیقہ نہیں، انہیں تمیز نہیں ہے. یہاں دسترخوان پہ مہمان بھی ہیں، کیسے کھانا کھا رہے ہیں. پلیٹ اٹھائی، پورا شور میں پی گیا، کچھ کپڑے پہ، کچھ کا سب کہیں گرا. اس طرح کھانا کھایا اور جلدی سے کھایا اور پلیٹ ادھر اور ادھر کیا اور غائب. اب وہ سب ایسے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، انہیں کھانا نہیں کھا رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون قوم کا ہے، کون سی قوم ہے. انہیں نہ تمیز ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ تہذیب ہے، انہیں کچھ واقف ہی نہیں. ایسے گنوار جٹ بدو قسم کے ہیں جنہیں دسترخوان پہ بیٹھنے کے نہیں، اور انہوں نے یہ کارنامے انجام دیتے پھر رہے. انہیں بڑی حیرت ہوئی، کیسے مسلمان ہوتے ہیں، بالکل گنوار اجٹ قسم کے، انہیں کوئی تہذیب سلیقہ نہیں، کھانے کی بھی تمیز نہیں. دن ختم ہو گیا، وہ بڑی حیرت میں رہے. انہوں نے تھوڑا بہت جو کھانا تھا کھایا، دوسرا ختم ہو گیا. پھر دوسرے دن ہوا، پھر عمرو بن العاص نے کہا آج پھر سب کی دعوت ہے. اور آج ان لوگوں سے کہا گیا آج ایسے کھانا کھانا ہے
جیسے امن کے زمانے میں کھایا جاتا ہے. وہ تو جنگ کا زمانہ تھا. آج جو ثقافت پیش کرنی وہ امن والی ہے. وہی افراد ہیں، وہی افراد بیٹھے ہیں جتنے دسترخوان پہ ہیں، وہی مسلمان ہیں، وہی سب اپنے بھائی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں بیچ بیچ میں. آج ایسے کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کھلا بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے. اب وہ مارے حیرت کے کھانا نہیں کھا رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کل والے ہیں، ان کے اندر ایک دن میں اتنا سلیقہ اور اتنی تہذیب اور اتنا معیاری بلند اخلاق کیسے آ گیا. ایک دن میں ان کی کیفیت ایسے کیسے بدل گئی. یہ جب انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کچھ کہا تو نہیں کسی سے، بس ایسے بات چیت کی جیسے کھانے میں دوستوں سے آپ سے بات چیت ہوتی. آرام سے کھایا، خود کھلا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے ہیں، انہیں کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے تہذیب و تمدن پیش کیا اور کوئی دعوت نہیں تھی. وہ سب کہنے لگے یہ کل والے ہی ہیں. ہاں یہ کل والے ہی ہیں. لیکن یہ اتنی جلدی اتنا شاندار طریقہ اور اتنی تہذیب اتنا تمدن ایک دن میں کیسے آیا؟ فرمایا دراصل ہمارے سامنے مقصود ہوتا ہے. ان کو بتایا گیا، ان کے سامنے کھڑا کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا سمجھے؟ کہنے لگے ہمیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو بڑا عجیب سا لگا کہ اتنے بدتمیز قسم کے لوگ، اور بتائیے یہ صورتحال ہے، اور آج اتنے سلیقے مند اور اتنے اخلاق مند اور اتنے با اخلاق اتنے با کردار انسان، ہمیں تو حیرت ہے یہ سب کیا ہے؟ تو فرمایا دیکھیے ہمارے سامنے ایک مقصود ہے. ہم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے. ہم میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مقصود کھڑا ہے. ہمارا کھانا مقصد نہیں ہوتا. کھانا تو صرف زندگی کی رمق کو باقی رکھنے کے لیے. تو ہم کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں، ہمارا مقصد کھانا تھوڑا ہی. ہمارے سامنے ایک بڑا مقصد ہے. ہم میدان جنگ میں، یہاں کھانے کی تمیز اور سلیقہ نہیں. گھوڑے پہ بیٹھے ہیں وہیں کھا رہے ہیں، دو جگنے والے کھائے اپنا کام میں لگ گئے. یہ میدان جنگ ہے. اب جب ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا سلیقہ یہ ہے، تہذیب اسلامی یہ ہے. ایک دن میں یہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی. یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی، اسلام نے ہمارے سامنے مقصود رکھے. ان کے اس عمل سے ہی وہ سارے کے سارے داخل اسلام. ایک تہذیب، ایک سلیقہ. ہم مسلمانوں کے پتہ نہیں اب معاشرت ہی ایسی تبدیل ہو گئی، ایسی معاشرت ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا. ہمارے گھر میں بھی اسلامی ماحول نہیں، اسلامی معاشرت تو ہے ہی نہیں، تہذیب و تمدن و سلیقہ بھی نہیں ہے. اب تو ہم اسی کو تہذیب سمجھتے ہیں. گھر میں بھی اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کر کے کھا کر کے 2-4 چمچ سے اور ہم نے حق ادا کر دیا. یہ ہماری تہذیب ہے. عجیب و غریب معاشرت ہو گئی. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو یہ دینی سوجھ بوجھ آئے گی تو یہ سب چیزیں درست ہوں گی. معاشرت درست ہونی چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، عبادات درست ہونی چاہیے، عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، اخلاق شاندار ہونا چاہیے. ہمارے دین کی اور ہمارے جو نصاب کی جو سسٹم ہو وہ اس طرح کا. ہمارا ایک نصاب ہو، اس نصاب کے اندر یہ چیزیں. ہمارا جو نصاب چلتا ہے یہ اسلامی تہذیب کا نصاب ہے، یہ اسلامی تعلیم کا نصاب ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ پڑھو. ہاں قرآن شریف قرآن پڑھ لیا، ہاں سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں. تو قرآن میں ہی سب اللہ نے بتایا ہے. بتاؤ کیا کیا سمجھ میں آیا؟ کیا قرآن میں معاملات نہیں ہیں؟ قرآن میں معاشرت نہیں ہے؟ کیا قرآن نے عبادات پیش نہیں کی، عقائد نہیں سکھائے؟ تو نصاب ایسا ہو کہ ساری چیزوں پہ واقفیت ہو، جبھی تو سب چیزیں ٹھیک اور درست ہو سکتی ہیں. اور جب اس سے واقفیت نہیں ہوگی تو ساری چیزیں کیسے ٹھیک اور درست ہوں گی؟ تو ہمیں شریعت نے ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہمارا نصاب، ہمارا سسٹم ایسا. اب میں اس نصاب کی بات ہے، نصاب تو بڑا ہے. اب وہ نصاب مسلمانوں میں وہ چیزیں نہیں رہی. اسلام کے اعتبار سے آپ دیکھیے سب ناواقف کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سب مت پڑھاؤ. اور کیا پڑھائیں؟ صرف قرآن پڑھا دو بس. آپ قرآن شریف پڑھاتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا رامائن پڑھاتے ہیں؟ یہاں مسجدوں میں مکتبوں میں کوئی اور سسٹم پڑھایا جاتا ہے. قرآن اصل پڑھاتا ہے، لیکن قرآن ابھی پوچھو قرآن کا کیا مطلب، قرآن کسے کہتے ہیں؟ صرف قرآن کا معنی بتاؤ. یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. بس ہمیں تو یہ چاہیے بس
تو وہ حدیث شریف میں آیا وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ۔ لوگوں پر ایک زمانہ آ جائے گا کہ اسلام صرف نام کا رہے گا۔ اسے پوچھو کیا نام؟ عبد الرحمن۔ مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہے، کلمہ سنا یہ تو ہمیں نہیں آتا ہے پکا مسلمان۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف الفاظ رہیں گے، رسمن باقی رہے گا۔ قرآن پڑھا؟ ہاں بچے نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کچھ سناؤ گے؟ بعد میں سنیں۔ لا يبقى من القرآن الا رسم، صرف قرآن رسمن رہ گیا، آج رسمہ رسمی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن دنیا میں آج بھی واحد ایسی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ ناواقفیت، قرآن سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اس قرآن کریم کو صرف پڑھتے ہیں اور اس پڑھنے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے جیسے جی چاہتا ویسے پڑھتے ہیں۔ اب رمضان المبارک آ رہا، وہاں چلو جہاں یہ پتہ نہ چلے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور ایسے ہمارے ہی درمیان میں ہمارے ہی بھائی بند ہیں، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہیں، ہم نے ان کو اس کگار پر اس طرح کا بنایا ہے کہ ہمیں ایسے ہی سناؤ۔ ہاں یہ تو 15 منٹ میں، وہاں گھڑی دیکھو اور گھڑی دیکھ کر کے آدھا گھنٹے میں ایک پارہ ختم ہو گیا، بہت بڑھیا، اب جا کے بڑھیا کہہ کر کے سو گیا، وہ 5 دن 10 دن پڑھا پھر چھٹی۔ تو یہ کیا دین ہے؟ یہ شریعت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یا اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب یا اسلامی معیار کی بلندی ہے؟ یہ تنزلی ہے، یہ توہین ہے۔ اور جو جس کی توہین کرے گا تو کیا وہ اوپر جائے گا؟ تو نیچے ہی آئے گا۔ تنزلی کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا اور سمجھنا ہے، دینی شعور بھی ہمارے اندر ہو، دینی سوجھ بوجھ بھی ہو، ہمیں معاشرت اسلامی کا علم ہو، ہمیں معاملات اسلامی کا پتہ ہو، ہمیں عقائد اسلامیہ کی مکمل واقفیت ہو، ہمیں عبادات کے تمام پہلو ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوں، ہمیں کوئی کسی قسم کی جھجک نہ ہو عمل کرنے میں، کبھی کسی قسم کی بات کو پیش کرنے میں کوئی خدشہ پیدا نہ ہو، کوئی مخمصہ نہ آئے، کسی قسم کی کوئی ایسی تردد والی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے شکوک اور شبہات جنم لیتے ہوں، کیونکہ اگر شک ہو گیا تو ایمان کا نام ختم ہو گیا۔ جہاں شک آ جائے وہاں ایمان نہیں۔ اس لیے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں تردد کی گنجائش نہیں ہے، شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لچک ہو ہی نہیں سکتی، لچک ہوئی تو ایمان نہیں۔ یہ سب چیزیں تو اللہ نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی۔ دیکھو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور قوم ان تمام قسم کے نقائص سے، ان تمام قسم کی غلطیوں سے بچ جائے جس سے اسے نقصان ہو۔ یہ ہے دراصل اور نصاب کی بات، اور نصاب کے ساتھ ساتھ میں پھر اس کا کیا کیا طریقہ کار ہو، اور لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں۔ ان بنیادی باتوں پہ ہمیں اچھی طرح غور و فکر کر کے اپنی اور اپنے نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔